بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ بقرہ کی 141 سے 147 تک۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 141 میں فرماتا ہے، اب وہ لوگ گزرے ہوئے تھے جو انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو تم کماتے ہو وہ تمہارا ہے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندے کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں اس سمت سے ہٹا دیا، جس طرح وہ پہلے نماز پڑھتے تھے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 17 ماہ تک یروشلم کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد انہیں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ دیکھیے سورہ بقرہ 144 ابھی میں ہم بیان کریں گے۔ یہ ان جہلوں کی اعتراضات کا پہلا جواب ہے۔ ان کی تنگ نظری اور محدود نقطہ نظر نے انہیں نماز کی سمت اور مقام جیسی رسموں سے ہے جہاں لگاؤ کی طرف راغب کیا، انہوں نے غالباً خدا کے ایک خاص سمت تک محدود رکھنے کا تصور کیا۔ ان کے اس لغو اعتراض کے جواب میں پہلی بات جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ تمام سمتیں خدا کی ہیں۔ نماز کے لیے کسی خاص سمت کا تعین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اس سمت تک محدود ہے۔ وہ تمام لوگ جن کو خدا کی حقیقی رہنمائی سے نوازا گیا ہے وہ نقطہ نظر کی ایسی حدود سے اوپر اٹھتے ہیں تاکہ ان کے لیے مذہب کی افاقی حقیقتوں کو سمجھنا آسان ہو۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ ہم نے وہ سمت مقرر کی ہے جس کا آپ پہلے مشاہدہ کرتے تھے تاکہ ہم رسول کی پیروی کرنے والوں کو ایڑیوں کے بل پھرنے والوں سے ممتاز کر سکیں، کیونکہ یہ یقیناً بوجھل تھا سوائے ان کے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ آپ کے ایمان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ انسانوں کے لیے نرمی اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس اعلان کا تشکیل دیتا ہے جس میں مذہبی جماعت امت کو جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاروں پر مشتمل ہے وہ دنیا کے مذہبی رہنمائی اور قیادت کے لیے مقرر کرتی ہے۔ اور یہ اس طرح ہے جو اس اعلان سے پہلے ہے، 2 اشارے پر مشتمل ہے۔ یہ سب سے پہلے اس الہی ہدایت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو صراط مستقیم کو جاننے کے قابل بنایا تاکہ وہ اس مقام تک ترقی حاصل کر سکیں جس کا اعلان درمیانی جماعت یا سب سے درمیانی کمیونٹی یا برادری متوازن دوسری جگہ یروشلم سے کعبہ تک نماز کی سمت میں تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ محدود ذہانت کے حامل افراد اس سمت کی تبدیلی کی کوئی اہمیت نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ خانہ کعبہ کے ذریعے یروشلم کی جگہ بنی اسرائیل کو عالمی قیادت کے عہدے سے ہٹانے اور ان کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تبدیل کرنے کے مترادف تھا۔ آیت نمبر 144 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم آپ کو اکثر آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھتے ہیں، اب ہم آپ کو اس سمت کی طرف موڑ رہے ہیں جو آپ کو مطمئن کرے گی۔ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا منہ اسی کی طرف پھیر لو۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ نماز کا رخ بدلنے کا حکم ہے، صحیح ہے، اور ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہ نماز کی سمت بدلنے کا حکم ہے اور رجب یا شعبان میں نازل ہوا۔ 2 ہجری طبقات ابن سعد کی ایک روایت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر بنت کے گھر میں تھے، بارو مارو جہاں اسے کھانے پر بلایا گیا تھا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امامت کے لیے اٹھے۔ وہ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے اور تیسری میں تھے کہ اچانک یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے فوراً بعد سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے نماز کا رخ یروشلم سے کعبہ کی طرف موڑ لیا۔ اس کے بعد پورے مدینہ اور مضافات میں نئے حکم کا عوامی اعلان کیا گیا۔ 12 ہی عذاب کہتے ہیں کہ ایک جگہ یہ اعلان لوگوں نے اس وقت سنا جب وہ رکوع کی حالت میں تھے۔ یہ حکم سن کر انہوں نے فوراً کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اعلان کی خبر دوسرے دن بنو مسلمہ تک پہنچی جب وہ صبح کی نماز ہو رہی تھی۔ جب لوگوں نے رخ بدلنے کا اعلان سنا
تو ایک رکعت پوری کر لی اور پوری جماعت فوراً نئے قبلہ کی طرف منہ کر لیا۔ واضح ہے کہ یروشلم مدینہ کے شمال میں ہے جبکہ خانہ کعبہ جنوب میں ہے۔ بعد جماعت نماز کے دوران سمت بدلنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ نمازی کے لیے اس سے کئی قدم آگے چلنا چاہیے، جو اصل میں نمازی کی آخری صف تھی۔ نماز جماعت کے لوگوں کو بھی نہ صرف دائیں موڑ لینے یا مجبور کیا جاتا بلکہ اپنی صفیں سیدھی کرنے کے لیے تھوڑا سا چلنے پر بھی مجبور کیا جاتا۔ ہمیں بعض روایت میں اس کا خاص ذکر ملتا ہے۔ 145 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر بھی تم اہل کتاب کے سامنے جو بھی دلیلیں لاؤ وہ تمہاری نمازوں کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ ان کی نماز کی پیروی کریں گے، کوئی بھی دوسرے کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو علم تمہارے پاس آیا اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تم یقین ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے اور تکرار سے پریشان نہ ہوں جس کا سہارا کچھ لوگوں نے نماز کی سمت میں اس تبدیلی کے نتیجے میں اٹھایا تھا۔ ان لوگوں کو دلیل سے قائل کرنا مشکل تھا کیونکہ وہ تعصبات اور ہٹ دھرمی کا شکار تھے اور اپنے روایتی قبلہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بھی ناممکن تھا کہ اس معاملے کو کسی بھی فریق کا قبلہ اختیار کر کے حل کیا جائے۔ مختلف گروہ تھے اور ان کا قبلہ کے بارے میں اتفاق نہیں تھا۔ اگر کسی ایک گروہ کا قبلہ اختیار کیا جاتا تو اس سے صرف وہی جماعت راضی ہوتی جہاں تک باقیوں کا طلب ہے۔ ان کا احتجاج جاری رہتا۔ مزید برآں اور اس سلسلے میں زیادہ بنیادی حقیقت یہ تھی کہ بطور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی سمجھوتا شدہ حل تک پہنچنے کے لیے ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس پیغمبر کا مشن ہر قسم کی مخالفوں سے قطع نظر اس علم پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے جو خدا نے اسے عطا کیا اور دوسری کو خواہش کرنے کے لیے اس علم سے انحراف کرنا پیغمبرانہ مشن کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف تھا، اور یہ اس شکر گزارش سے مطابقت نہیں رکھتا جو پیغمبر کو عالمی قیادت کے مذہب منصب پر فیض ہونے پر محسوس کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس جگہ کو جس کی طرف نماز پڑھنا ضروری ہے پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ کسی چیز کو پہچاننا اور اپنے بیٹوں کو پہچاننا عربی محاورہ ہے، اس کا استعمال ان چیزوں کے حوالے سے کیا جاتا ہے جنہیں کچھ شک کے بغیر جانتا ہے۔ یہودی اور عیسائی علماء اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور ابراہیم نے کروائی تھی اور یروشلم کو سلمان نے اس کے کوئی 1300 سال بعد تعمیر کیا تھا اور ان کے دور میں اسے قبلہ بنایا گیا تھا۔ یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے اور وہ جانتے تھے کہ ایسا ہی ہے۔ جن کو ہم اللہ تعالیٰ 146 میں فرماتا ہے، جن کو ہم نے کتاب دی تھی یہود و نصارہ، وہ اسے محدود محمد یا کعبہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت حق کو چھپاتی ہے حالانکہ وہ اسے جانتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہود جانتے ہیں کہ نبی سچا ہے لیکن وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب کے علماء اور اس حقیقت کو جانتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا، جس طرح ان میں سے ایک اپنے بچے کو جانتا ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جسے عرب ظاہری باتوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا جس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اللہ حافظ۔